آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام کومل ہے، میں دودھ رانے پلوس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 13 باب 10 آیت سے لے کر 17 آیت تک۔ ایک سبت کے دن یسوع کسی عبادت خانے میں تعلیم دے رہا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس پر 18 برس سے کمزوری کی روح تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور بالکل سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، بی بی تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی۔ اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے اور وہ اسی دم سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی۔ تب عبادت خانے کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر ہجوم سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، پس ان میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ تب خداوند نے اس کو جواب دیا اور کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کو اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے نہیں کھولتا اور پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ اور جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور سارا ہجوم ان شاندار کاموں سے جو یسوع کرتا تھا خوش ہوتا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 13ویں باب کی 10ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی انجیل مقدس میں ہمارے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے، اور اس خوشخبری کا آغاز اس وقت ہوا جب خداوند یسوع نے عبادت خانہ میں 18 سال سے بدروح گرفتہ عورت کو سبت کے روز شفا دی۔ عورت نے خدا کی تمجید کی، لیکن عبادت خانے کے سردار نے اس نے خفگی کا اظہار کیا اور لوگوں کو جھڑکا اور سبت کے روز شفا حاصل کرنے سے منع کیا، جبکہ خداوند یسوع نے نہ صرف اس عورت کا دفاع کیا بلکہ لوگوں پر سبت کے روز کی عظمت بھی بیان کی اور سبت کے روز کے اصل مقصد کو واضح کیا۔ آج کی تلاوت سن کر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ کوئی شخص سڑک پر جا رہا تھا کہ اچانک راہ کے کنارے اسے پرانا مڑا توڑا میلا کچیلا بٹوا ملا، اور اس نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس میں اسے چند روپے اور سونے کی ایک انگوٹھی ملی۔ اور میرے عزیزوں، پھر زندگی بھر اس نے آسمان کی جانب کبھی سر اٹھا کر نہ دیکھا۔ کسی اور بٹوے کے ملنے کی امید پر وہ سدا نیچے زمین پر گرے ہوئے کوڑے کرکٹ کو ہی دیکھتا رہا۔ چند نکلی ٹوٹی پھوٹی انگوٹھیاں، مڑے توڑے پھڑے پرانے نوٹ اور غیر اہم اشیاء ہی اس کا معلومات تھی۔ آسمان پر سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، تاروں بھری رات، چرند پرند درختوں اور ارد گرد بکھری ہوئی خوبصورتی سے وہ ہمیشہ محروم رہا، اور یہ سب کچھ اس کے دل میں گھر کر جانے والے لالچ کی بدولت ہوا۔ آج کی تلاوت میں ہم نے ایک ایسی ہی عورت کا ذکر سنا جو 18 سال سے کبڑی تھی۔ وہ لوگوں کو ان کی شکلوں سے نہیں بلکہ ان کی آواز اور پاؤں میں پہنے ہوئے جوتوں سے پہچانتی تھی۔ کبڑے پن کی بنا پر نہ ہی وہ ٹھیک طریقے سے چل پھر سکتی تھی اور نہ ہی زندگی کے عام اور معمولی کام سر انجام دے سکتی تھی۔
میرے عزیزو، 18 سال سے شیطان نے اسے اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ 18 سال سے وہ عبادت خانے کے در پر رہائی کی امید لے کر آتی رہی، اور آج سبت کے دن وہ اسی امید پر آئی ہوگی۔ تب ایک آواز اس کے سماعتوں میں گونجی۔ کسی نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا، بی بی، تو اپنی کمزوری سے چھٹ گئی۔ اور پھر 2 شفقت بھرے ہاتھ اس کے سر پر رکھے گئے، جن کے لمس نے اس کی جسمانی حیت بدل دی۔ ایک قوت سی اس کے پورے بدن میں بجلی کی سی کوندی، جسم کا ہر مردہ اعضا زندہ ہو گیا۔ کمر پر سالوں سے لدا بوجھ پل بھر میں اتر گیا، اور وہ کمان کی مانند سیدھی کھڑی ہو گئی۔ سالوں بعد سر اٹھا کر جس کا چہرہ دیکھا تو وہ یسوع المسیح کا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ خدا کی تمجید کرنے لگی۔ میرے عزیزو، یہ معجزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ نجات خدا کا تحفہ ہے، جو ہمیں ہمارے کسی کام کی بدولت نہیں بلکہ خدا کی رحمت کی بدولت ملتا ہے، کیونکہ اس عورت نے خداوند یسوع سے شفا کی درخواست نہیں کی تھی۔ خداوند یسوع نے ہی اسے دیکھا، اس کی بری حالت دیکھ کر اسے ہی اپنے پاس بلایا اور اسے شفا دی۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ بھی خدا پر ایمان رکھیں اور امید کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں، اور خدا کے در سے لپٹے رہیں۔ خدا یسوع کے پاس آئیں۔ اس کے لیے بیماری کی مدت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کی بیماری 1 دن کی ہو یا 38 سال کی یا اس سے بھی زیادہ مدت کی، وہ قادر ہے، شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آخری لمحوں پر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، مگر خدا یسوع کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت خدا یسوع مسیح کی عظیم محبت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ خدا یسوع نے اس عورت کو بااختیار بنایا۔ شیطان کی گرفت میں ہونے کی بدولت وہ اپنی شناخت، اپنا گھرانہ، اپنی عزت سب کچھ گنوا چکی تھی۔ وہ بے نام تھی۔ خدا یسوع نے اسے ابراہیم کی بیٹی ہونے کا رتبہ دیا، یعنی اسرائیل کی میراث کا حق دلایا۔ یسوع المسیح نے اس کی مدد کے لیے دنیا کے بنائے ہوئے قانون اور قانون کے رکھوالوں سے ٹکر لے لی، انہیں اپنا مخالف بنا لیا، مگر اسے تحفظ دیا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع نے سبت کے روز 7 معجزے کر کے فقیر فریسیوں پر واضح کیا کہ انسان کی قدر گائے، بیلوں، بھینسوں اور جانوروں سے کہیں اونچی اور اعلیٰ ہے، اور سبت بے عملی اور آرام کا دن نہیں ہے، کیونکہ خدا نہ ہی تھکتا ہے، نہ ہی اونگتا ہے اور نہ ہی سوتا ہے، بلکہ خداوند نے 7ویں دن اپنی تخلیق کردہ کائنات کو دیکھا اور خوش ہوا۔ یعنی سبت کا دن شفا یابی، اچھے کام کرنے، خوش اور شادمان ہونے اور خدا کی عبادت اور شکر کرنے کا دن ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا پر ایمان رکھے۔ وہ تحفظ دینے والا باپ ہے، وہ مہیا کرنے والا باپ ہے، وہ آپ کی سب ضرورتوں کو پورا کرنے والا باپ ہے، وہ آپ کی تعلیم و تربیت کرنے والا باپ ہے۔ آپ کی بیماری لا علاج ہے، ڈاکٹروں نے دعا ہی واحد راستہ تجویز کیا ہے،
تو پھر دیر کس بات کی؟ یسوع المسیح کے پاس آئیں اور مفت شفا پائیں، کیونکہ وہی ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، ویدوں کا وید، سرجنوں کا سرجن اور خداوندوں کا خدا ہے۔ اس کے پاس آئیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔